بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد تو ہمارے لیے اس کی تو ضرورت نہیں، بس یہی کافی ہے، دونوں اگر ہمارے پاس پانی وہ بھی بسلری کا وہ ہم اپنا والا لائیں کوئی ٹھنڈا نہیں آتا، اس کو صحیح سے لگا. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. معزز سامعین اور عزاداران حسین، آج یہ عشرہ محرم کی پہلی مجلس ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آپ جیسے بافہم افراد کے سامنے گزارش کر سکوں. میں لکھنؤ میں پڑھنے سے اس لیے گھبراتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنی بڑی ٹریڈیشن ہے اس وقت بھی، علماء، شاعر، ادیب، اس میں اپنے کو کسی جگہ پاتا نہیں ہوں، تو اسی لیے میں گھبراتا ہوں. اور کوئی بات نہیں، انیس اور کبیر اور نہ جانے کن کن لوگوں کی ضمیر ان کی سب کی کا وطن رہا ہو، یہ زمین رہی ہو، جو کہہ چکے ہوں کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. تو ہم تو بے رنگی ہیں جو فریاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ کے سامنے. انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. بتائیے، گلستان کا سبق بلبلوں کو ہمارے لکھنؤ کے شعراء یاد کرا دیتے ہیں، اور ان کا کہنا غلط بھی نہیں تھا.
بہرحال میں جو موضوع آپ کو سبجیکٹ کے اعتبار سے معلوم ہو گیا ہے وہ اناؤنسمنٹ کہ حسینی تحریک کے اہم پہلو. اچھا ایک بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اکثر کہتا رہتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا کہ اگر میں کہوں کہ سارے پہلو پیش کر دیے جائیں تو شاید یہ ناممکنات میں سے ہو. معصومین کی شان یہ ہے کہ ان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو کوئی احسا کر لے اور جان لے تو وہ تو بہت ناممکن ہے. میں نے ایک مرتبہ بہت کوشش کی، جیسے دماغ میں اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں نا کہ امام حسین کی سیرت کا جائزہ اس طرح لے لوں کہ اگر مولا یہ کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، یا فلاں صحابی کو اس ناصر کو پہلے بھیج دیتے، اس کو بعد میں بھیج دیتے، یا یوں. مگر سر دھن کے رہ گئے، کوئی ملا نہیں جہاں ان کے عمل کرنے کے بعد ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. انہوں نے جب عمل کیا ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں کیا، جو چیز جہاں پر رکھ دی اس کے علاوہ دوسری جگہ کوئی نہیں سکتا. تو تحریک حسین جو ہے، تحریک ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں تو میں ان سے ویسی بات کرتا چلوں. تو آپ انگلش میں کہیں تو موومنٹ ہے، ہندی والے اگر ہیں تو وہ کہیں گے تو کرانتی امام حسین کی جو ہے، حسینی کرانتی جو ہے یا حسینی موومنٹ جو ہے، اس کے ڈائمینشنز، اس کے ایسپیکٹس، اس کے آیام کیا کیا ہیں، سب تو نہیں آ سکتے ان 9 دنوں میں کیونکہ اس کی بڑی ذمہ داریاں اور بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. سب چیزیں ممکن نہیں ہیں، لیکن جتنی ممکن ہے ان کے لیے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ امام حسین کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ غور کیجیے. یہ سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. جناب آپ کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. یہ آپ کا وہ تعارف ہے، حضرت علی کے فرزند ہیں. یہ آپ کا خاندانی تعارف ہے جس کو میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن سوال یہ کہ خاندانی تعارف سے ہو سکتا ہے مسلمان متاثر ہو جائیں، مگر سوال یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اس خاندانی تعارف سے کیا لینا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کم سے کم آپ جس جگہ پر ہیں ہندوستان میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک بڑا گروہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا جو حسینی براہمن ہیں. یعنی پنجاب میں، کشمیر میں وہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. ہمارے بہت اسپیکر ہیں، ریٹائرڈ جی ڈی بخشی صاحب حسینی براہمن. فلم ایکٹر سنیل دت جو تھے وہ حسینی براہمن تھے. ایسے کتنے نام ہیں جو حسینی براہمن ہیں، جو یعنی ہیں براہمن، فالو کرتے ہیں ہندوازم کو، لیکن اپنے کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو خوش تو ایسا ہوگا کہ جو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ رہا وہ حسین کا کلمہ پڑھ رہا ہے. آپ کی انسانیت، آپ کا کمال، آپ کی کوئی شان ایسی ہے کہ وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہے. آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ. عیسائیوں میں کتنے لوگ ہیں، میں کہتا چلوں آپ سے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا. آپ کو معلوم ہے لاکھوں لوگ مر گئے، اور اس وقت کے لاکھوں آج کے تو شاید کروڑوں ہو گئے جتنی آبادی تھی اس کے تناسب سے. تو فرانس کی ایک انجمن بچوں کی تھی. اس بچوں کی انجمن نے، وہ سب عیسائی تھے، کرسچین تھے، ان بچوں کی انجمن نے تاریخ عالم سے نکالا کہ کوئی ایک ایسی ذات نکالی جائے جس ذات کے حوالے سے ہم اپنے بڑوں سے یہ درخواست کریں کہ وہ امن قائم کریں.
پیس کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ وہ کوئی ایسی ذات ہو جائے، مل جائے، اور جب تلاش کیا گیا اس پر ہمارے فرانس کا ایک شاعر ہے الیگزینڈر جینل، کچھ اس طرح کا نام ہے، وہ نظم میرے پاس 1500 اشعار کا، 1500 شعروں کا مرثیہ اس نے کہا ہے، اس میں اپیل کی ہے، اس میں فرینچ میں ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے، اویلیبل بھی ہے، مل جائے گا، اگر آپ چاہیں تو آپ جی پی ٹی چیٹ وغیرہ پر بھی پا سکتے ہیں اس کو، ایسے چاہتے ہیں کہ نہ ملے، مل جائے گا۔ تو اس نے جس شخصیت کو ساری دنیا کی تاریخ سے تلاش کر کے انہوں نے امن کے لیے ڈھونڈا تھا، وہ حسین ابن علی کا، علی اصغر تھا، حسین ابن علی کا وہ بیٹا 6 مہینے کا علی اصغر، اس کو انہوں نے کہا ہے اسٹار آف پیس، یعنی امن کا ستارہ کہا ہے، اور اس کے حوالے سے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ آپ امن قائم کریں، آپ انسانیت پر ظلم نہ کریں، یہ اس عیسائی نے کہا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے سکھ بھائی جو ہیں کتنی عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، کتنے، کسی دن آپ سے تذکرتاً بہت سی باتیں ہوں گی، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی پرسنالٹی کو ایک خالص آپ اسلامی نمائندے کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ہیں آپ اسلامی نمائندے، آپ امام برحق ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر آپ نے یہ شان دکھائی کہ وہ آدمی پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، تب پھر جا کر کے اسلام کا کلمہ پڑھے گا، ابھی آپ کے دروازے پر آ کے سجدہ ریز ہو جائے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ تو تحریک حسینی یہ نہیں تھی، یاد رکھیے کہ امام حسین یزید کا تخت قبضہ کرنا چاہتے تھے، امام حسین یہ چاہتے تھے کہ یزید کا مال مل جائے، جتنی زمین کے اوپر وہ حاکم ہے اس پر امام علی مقام حاکم بن جائیں، یہ حضرت کا کہیں سے نہیں تھا، اور نہ اس کی کوئی تیاری تھی، یہ آپ تلاش کر لیں گے تو آپ کو اس کی تیاری، وہ چاہتے کیا تھے؟ دیکھیے یاد رکھیے دنیا ہمیشہ ظلم کا شکار رہی ہے، کیونکہ انسان کے پاس ایک نفس ہے، اس کا اپنا سیلف، اس کی ایگو، خود غرضی انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ صحیح طرف نہ گئی تو پھر وہ بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے اس وقت سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ 29ویں پارے میں 29 پارہ ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ تلاوت روز بھی کرتے ہوں گے، اس کی سورہ دہر ہے، اس کا نام ہے سورہ حلقہ بھی اور سورہ انسان بھی، اور ہمارے سب بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ پورا سورہ اس لیے اترا تھا کہ جس وقت جناب فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ نے روزہ رکھا تھا، اور پہلے روزے کے افطار کے وقت ایک مسکین آ گیا تھا ٹھیک اسی وقت، اور اس نے آ کر کے کہا کہ اہل بیت کیا ہو سکتا ہے میرا پیٹ بھر دو۔ مسکین کہتے ہیں پور، غریب، تو اسے کتنا چاہیے؟ 5 آدمیوں کا کھانا ہے، ایک آدمی روٹی یہ دے دیں یا 3 آدمی دے دیں، 2 آدمی روک لیں، یہ نہیں کیا، سب نے دے دیا، اور اس کے بعد سب نے افطار پانی سے کیا، اور دوسرا روزہ چونکہ ان کی منت تھی، نذر تھی، پھر رکھا بغیر سحری و افطار کے۔ پھر افطار کا وقت آیا تو اس وقت آنے والے نے آواز دی کہ میں ایک یتیم ہوں، آرفن ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں ضرورت مند ہوں، پھر سب نے دے دیا۔ تیسرا جب دن آیا، اسی طرح روزہ رکھا گیا، اور اسی طرح سے افطار کا وقت آیا، اور اسی روزہ افطار کرتے وقت اب آواز دینے والا کہہ رہا ہے میں ایک قیدی ہوں۔ اب ہمارے یہاں تو قیدی جیل میں رہتا ہے، اس کا کھانا جیل والے دیتے ہیں، اس زمانے میں جو وار پریزنرز ہوتے تھے، جنگ میں جو قیدی بنائے جاتے تھے، جو لوگ قیدی، ان کو یہ یا تو وہ فدیہ دے رہے، بدر کی لڑائی جب ہوئی ہے، جنگ بدر یا دیگر لڑائیوں میں، تو ان کو قید کر دیا جاتا تھا کہ یا تو وہ، کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ 10 بچوں کو تعلیم دے دیں، پڑھا دیں تو آزاد ہو جائیں گے، کبھی یہ کہ اتنا تاوان ادا کریں، یہ ہے،
اس کے بعد تیسری منزل یہ تھی کیونکہ ایسی جگہوں پر دوسرے نظام جو تھے وہ جینوسائڈ کر دیتے تھے، قتل عام، جتنے لوگ پکڑے گئے مت ڈالو، ختم کرو۔ اسلام نے یہ نہیں کیا، مگر یہ بھی نہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی، تو قیدی جو ہوتا تھا وہ مدینے کے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے مان لیجیے میں تھوڑی دیر کو میں لکھنؤ میں قید کر دیا جاؤں، لکھنؤ کے باہر نہیں جا سکتا۔ لکھنؤ میں تم یا تو محنت کرو اور اپنی غذا کا انتظام کرو، اور نہیں ہو پاتا ہے تو مانگو جا کے کسی سے۔ تو تیسرے دن ایک قیدی آیا ہے اور اس قیدی نے آ کر کے سوال پوچھا ہے، یہی کیا ہے کہ کیا تم دے سکتے ہو؟ اچھا یہ بتائیے تیسرا روزہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پہلا روزہ رکھا بغیر پانی کے اور بغیر افطار کے، دوسرا رکھ دیا، دوسرا کے بغیر تیسرا رکھ دیا، آنے والا کون ہے؟ مسکین آیا تھا ہم مانے لیتے ہیں، پور آیا تھا کہ وہ مسلمان تھا، یتیم آیا تھا مدینے میں ہم نے مان لیا وہ مسلمان تھا، مگر قیدی تو مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ اس زمانے میں وہ قیدی ہوتا تو کیسے وہ قیدی اگر ہے تو مسلمان نہیں تھا، یعنی بہترین موقع ان کے پاس تھا کہ وہ کہتے ارے مسلمان نہیں، چھوڑو بیٹھ کے افطار کرو، آج تیسرا دن ہے، آج پریشانی ہے، افطار کریں گے، مگر انہوں نے دے دیا۔ اس کا مطلب ہے ان کی نگاہ میں عمل کرتے وقت، چیریٹی کرتے وقت، صدقہ کرتے وقت ریلیجن یا مذہب سامنے نہیں آتا، ضرورت سامنے آتی ہے۔ ایک غیر مسلم کو بھی ویسی ہی بھوک لگتی ہے جیسے ایک مسلمان کو لگتی ہے نا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے آپ سب نے دے دیا۔ اور اللہ نے بھی نظام ایسے ہی بنایا تھا کہ آدمی جتنا سخت امتحان ہے اتنا ہی ہلکا سوال دیکھیں کیا کرتا ہے۔ تو جب یہ ہو گیا اور اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، قرآن اسی سورہ میں ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، کہتے نہیں ہیں، کہنے کا نہیں کرتے، دل میں ان کے کیفیت ہوتی ہے یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، نہ تم سے کوئی اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ اور یہاں اگر کسی آدمی کو کوئی تھوڑی سی مدد کر دے تو بعد میں سوچتا ہے، اب سلام بھی نہیں کرتے ہم کو۔ ایک زمانے میں آئے تھے لڑکی کی شادی کے موقع پر تو میں نے کیا کیا نہیں کیا، تو آپ نے تو اللہ کے لیے کیا نا، تو پرواہی کیا ہے، تو سلام کرے نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن میں خود اسی آیت میں ہے کیوں کہنے ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے آخر میں جا کے کہ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ، جنت کی نعمتیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور ان نعمات جنت میں آخر میں کہا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ سب تمہارے عمل کی جزا ہے، تمہیں 3 دن اس طرح سے ہماری راہ میں سب دے دیا، یہ سب بدلہ ہے، جنت میں سلسبیل، کوثر، ہر چیز جو ہوگی یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کا ہم شکریہ ادا کرتے، تم ان سے شکریہ نہیں چاہتے ہو، اس کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری سعی، تمہاری کوشش قابل شکریہ ہے۔ تو وہی میں نے کہا کہ یہ سورہ جو تھا جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس میں قدرت نے وہاں سے بات شروع کی کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے اوپر کس کی ذکر کس کا کیا جائے، تو کیسے ہوئے کوئی قابل ذکر چیز انسان نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ مان لیجیے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ 15 سال کا ہے، میں پوچھتا ہوں 16 سال پہلے تم کیا تھے، کہاں تھے؟ تم 15 سال کے ہو، 16 سال پہلے کہاں تھے؟ پتہ نہیں کہاں، کوئی قابل تذکرہ نہیں تھا۔ جب پیدا ہوا اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، بھی ہاتھ پیر ہیں، نہ قابو میں آنکھیں ہیں، نہ آنکھ نہ کان، کوئی چیز قابو میں نہیں ہے، ماں سنبھال رہی ہے، غذا دے رہی ہے، تو کہہ رہے اللہ کہہ رہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، کیا ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا کہ اس کا کوئی ذکر بھی کیا جائے۔
इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को मिक्स्ड स्पर्म से पैदा किया, एक औरत एक माँ। और उसके बाद क्या कहा, और फिर हमने उसको समी बनाया, सुनने वाला, और बसीर बनाया, देखने वाला, मगर दोनों में फ़र्क है। समी आप जितने हजरात तशरीफ फरमा है, सामे वो होता है सुनता है, समी जो उसकी सही स्पिरिट को पकड़ता है, बासिर उसे कहते हैं जो देख लेता है, बसीर वो है जो उसकी गहराई तक चला जाता है, देख लेता है। हो सकता है एक आदमी अंधा हो गया हो या हमेशा पैदाइशी अंधा हो मगर बसीर हो, खुदा को भी पहचानता है, नबी को पहचानता है, रबैत को पहचानता है, हक को पहचानता है, तो आंखें नहीं मगर बसीर है। कहा हमने तुम्हें समी बनाया, बसीर। अब उसके बाद का इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, राह तुम्हें दिखा दी, सबील दिखा दी। सबील रास्ते को कहते हैं, जैसे सिरात रास्ते को कहते हैं। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब इख्तियार है, चाहे शुक्रगुजार बन जाओ, फरमा बरदार अल्लाह के बन जाओ, या नाफरमान बन जाओ। फिर उसके बाद जब होगा तो क्या होगा, उसकी सबकी तफसीलात हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिदायत, जो आयत कह रही इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ते की हिदायत कर दी, सबील की हिदायत कर दी। अब तुम्हें इख्तियार है, अच्छे बनो या बुरे बनो। पहली एक हिदायत तो हम सब के पास होती है, झूठ बोलते वक्त अंदर से अलार्म बनता है कि नहीं। अब हम मस्जिद से उठे, किसी का अच्छी चप्पल या जूता दिखाई पड़ गया है, पहले ही से चुपके से पहले ही से निकल गए जूता पहन के, मगर जूता पहनते वक्त भी अलार्म चल रहा है कि सही नहीं कर रहे, जाते वक्त भी। अब ये कि हम इतने उसी में गर्क हो जाएं, खराबियों में, बुराइयों में, कि वो अलार्म सिस्टम ही फेका फेल हो जाए, वो एक अलग बात है, वरना ज़मीर आवाज़ देता रहता है। तो हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। फिर खाली रास्ता ये नहीं दिखाया, हमने तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अंबिया भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे कि वो तुम्हें अच्छाई और बुराई बताएं। और आखिरी मंजिल पर आके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी नबी। कुरान जैसी किताब उतार दी तुम्हारे लिए। फिर हमने उसको आखिरी नबी बनाया तो तुमको लावारिस नहीं छोड़ दिया, हमने पूरा सिलसिला इमामत कायम कर दिया कि जो बरकरार रहे, नबी ना आए मगर वो काम करे। वरना कोई मकसद नहीं था। रसूलुल्लाह गदीर खुम में कहते कि मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। नहीं कहते, ये नहीं कहते। ये बात हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ 187 तरीक़ों से आई है, 187 सिहाय सित्ता में, और इसका 100 तरीक़े हैं, यानी जो नक़ल। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ता हूँ। किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब छोड़ता हूँ और एक अपनी इतरत, अपने अहल बैत को छोड़ता हूँ। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक हो जाओ तो कभी गुमराह नहीं होगे। हत्ता, और क्या होगा, वो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, जब तक हौज़ कौसर पर मेरे पास ना पहुंच जाए। तो क्यों छोड़ दिया अल्लाह, छोड़ा ही क्यों? अच्छा, मैं ये नहीं कहता, असहाब रसूल में एक से एक शख्सियतें मौजूद हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत मिक़दाद, अच्छा न जाने कितने असहाब हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, उनके एतबार से अमल किया, उनकी कुरान ने तारीफ़ की असहाब रसूल की। ये सब सही है, लेकिन रसूल ने ये नहीं कहा हमने उन्हें छोड़ दिया। इसलिए कि फिर अगर अहले बैत को छोड़ा तो किनकी हिदायत के लिए छोड़ा, एक बात। दूसरे, आज हम कहें असहाब आज हैं, कोई सहाबी अल्लाह के रसूल का है? नहीं। एक ज़माना था जब तक थे, फिर धीरे धीरे मरते चले गए, ख़त्म हो गए। अहले बैत जिनको छोड़ के रसूलुल्लाह गए थे, कोई है? अगर
اگر نہیں ہے تو یہ جھک جھک کے سلام کیوں ہوتا ہے؟ یہ نماز ختم ہونے کے بعد صاحب الاسر والزمان کو پکارا کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب رسول اللہ نے جو بات کہی تھی صحیح تھی کہ جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ اہل بیت کے افراد ختم ہونے والی ہیں، آخری موجود ہے، نہیں یہ الگ ہوں گے ایک دوسرے سے جب تک پہنچ نہ جائیں۔ تو یہ سب کیوں آیا تھا؟ اگر آپ یہ تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کیونکہ جو خود غرضی سے پاک ہو، ایگوئزم نہ ہو، جس میں خود غرضی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، مکاری نہ ہو، یعنی یہی افراد۔ میں آپ سے کہتا ہوں ہم اور آپ سب لوگ موجود ہیں، ہم میں تمام صلاحیتیں ماشاءاللہ، آپ اس وقت بیٹھے نہ جانے کتنی باتوں میں جسے کر کے آئے ہوں گے، نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ یعنی شاکر بھی موجود ہیں اور انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ انہا لکان، وہ ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہے شاکر بن جاؤ چاہے کفور بن جاؤ، یہ ہے۔ اچھا دوسری جگہ فرمایا، آپ یہ عید کی نماز میں سنتے رہتے ہیں، سورہ پڑھتے بھی ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست کیا، اللہ کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کو الہام کر دیا، اسے بتا دیا کہ نیکی کیا ہے اور فجور کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ باپ سے بدتمیزی کرنے کے بعد بیٹے کو احساس ہو جاتا ہے کہ غلط کیا، تب احساس ہوتا ہے۔ ستانے کے بعد، کسی مومن سے لڑنے کے بعد، یا کسی انسان کو اذیت دینے کے بعد، آٹو سے اترے کرایہ دیے بغیر چلے گئے، احساس ہو جاتا ہے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، احساس ہو جاتا ہے۔ تو اب کیوں کیا یہ اچھا نیکی کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو بلڈ کی ضرورت ہے، مر رہا ہے بیچارہ، اسے ضرورت ہے بلڈ کی، ایک دوسرے آدمی نے بلڈ دے دیا، بلڈ دینے والے کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ لینے والے کو تو ٹھیک ہے فائدہ ہوا، مگر جس نے دیا ہے اسے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک آدمی، مرتے ہوئے آدمی کی جان بچا لی۔ خالی یہی نہیں، میں آپ سے کہتا چلوں، ماشاءاللہ یہ تمام مجمع بیٹھا ہے اور آج کل تو ہر بات ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں ہے۔ اس زندگی میں تو آپ نیکی کر ہی سکتے ہیں، ہم اور آپ، ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا دل ڈونیٹ کر دیا جائے، ہمارے اعضائے جسم دے دیے جائیں، ہماری آنکھیں دے دی جائیں۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر زندگی میں اپنے کسی عزیز کو اپنی کڈنی دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، کیونکہ اتنی ہائی چیز، اتنی قیمتی چیز کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں کسی آدمی میں، خریدے گا کیا؟ ایک صاحب کا ملتا ہے بیچارے کا واقعہ، یہ بہت بڑے آدمی تھے، کچھ بیمار ہوئے، ہارٹ کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، 8-10 دن ایڈمٹ رہے، وینٹیلیٹر پر اور اس پر، اور یہ لگایا گیا وہ لگایا گیا، وہ سانس لینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب وہ ٹھیک ہوئے تو ان کو 75 لاکھ کا بل دیا گیا، تو رونے لگے۔ تو صاحب وہ کہنے لگا، ڈاکٹر خود گھبرا گیا، اس نے کہا بل کم کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے، چنو ابھی آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ کہا نہیں میں دے سکتا ہوں 75 لاکھ۔ میں سوچتا ہوں آپ نے 8-10 دن میرے لیے آکسیجن اور سانس کا انتظام کیا تھا، آپ کا بل 75 لاکھ ہو گئے، میں 70 سال کا ہو گیا، اس نے 1 پیسہ نہیں لیا مجھ سے، میرے لیے آکسیجن کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، مطالب آپ نے خالی 8-10 دن میرے لیے اتنا انتظام کیا ہے، اور آپ کا بل اتنا، اس کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کا تو کچھ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے، یا انسانیت کہوں چلیے، انسانیت نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ حیوان نہیں بنو، انسانوں کی طرح بن کے رہو، انسانی زندگی گزارو،
جب تک اب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو جتنا دیکھیں اندازہ ہوتا جاتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے اپنی کم عقلی اور اس کی وجہ سے، لیکن ایسا ہے کہ اتنی نعمتیں اور اتنے حالات، مگر کیسے؟ دیکھیں بعض اوقات ائمہ نے وہ باتیں نہیں بتائی. میں اکثر کہتا ہوں اور پھر آپ سے کہتا ہوں، نماز پڑھنے کا فائدہ، آپ کے نماز پڑھنے کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہے، دوسروں کو نہیں. آپ کے روزہ رکھنے کا فائدہ دوسروں کو نہیں، وہ آپ کے کریکشن کے لیے ہے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، روزہ تقویٰ پرہیزگاری اللہ کا خوف پیدا کر دیتا ہے، حج کرنے سے دوسروں کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. یعنی آپ کو قدرت ایک اچھا انسان بنانا چاہ رہی ہے، تو اس کا فائدہ. لیکن اگر ہم اچھے انسان نہ بنے تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. کیا گیا تھا یہ سب کرتے رہے اور وہی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. دیکھیں یہ مجلس جو برپا کی جا رہی کسی مقصد سے برپا کی جا رہی نا. امام حسین علیہ السلام کو ہم لوگوں کے آنسوؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دماغ میں خیال ہی نہیں آیا کہ ہماری ضرورت ہے. جس کو رونے کے لیے فاطمہ زہرا جیسی ماں، زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں موجود ہوں، سید سجاد موجود ہوں، تو ہم جیسوں کے آنسو کیا؟ کوئی حقیقت نہیں. اگر عزاداری کا کوئی فائدہ ہے تو ہمیں ہے جو عزادار ہیں، نہ کہ حسین ابن علی کو ہے. جو ہم سے کہا جا رہا ہے برپا کرو تاکہ تم ان ویلوز کو، ان قدروں کو پہچانو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے، اہل بیت نے وہ ہمارے سامنے انسانی قدریں پیش کی ہیں کہ ایسا ماحول بنایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا چلوں جلدی جلدی کہ یہاں تو دامن وقت میں کہیں بھی نہیں سکتا، اتنی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے کچھ ایسا نظام بنا دیا ہے کہ وہ گنجائش نہیں رہے گی، تو مجلس کو ختم کرنا پڑے گا. امیر المومنین نے فرمایا کیسا؟ ایسے زندگی گزارو کہ تم سے لوگ ملنے کے مشتاق ہوں، اور مر جاؤ تو تمہیں اچھائی سے یاد کرو. اب یہ کسی یعنی ایسے مسلمان بنو نہیں کہا ہے، نہیں، مسلمان بنو بھی تو ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے انسان بن جاؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح کا ماحول بنایا، اور کوئی سوچ نہیں سکتا. آپ بتائیے، آدمی کو خیال ہوتا نا فلاں جگہ کا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے، میں اس حیثیت کا ہوں، یہ سب انسان کو شیطان ہی لگاتا ہے اس سب میں کہ تم ہو. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا، تمہارے انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا. ابھی اللہ نے مجھے پیدا کیا، جہاں چاہتا پیدا کر دیتا، جس زمین پر چاہتا پیدا کر دیتا، بالکل نہیں پیدا کرتا. کبھی امیجن کیجیے گا، جن لوگوں نے بایولوجی وغیرہ پڑھی ہے انہیں اندازہ ہے کہ جب وہ سیلز چلتے ہیں جس سے انسان بنتا ہے تو کروڑوں کروڑ کی تعداد ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک سیل زندگی پاتا ہے، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. جو سسٹم ہے بچے کے بننے کا، ایک سیل، یعنی میں کوئی ایک سیل ہوں جسے زندگی ملی، یہ قدرت کا احسان تھا، ورنہ وہ کسی دوسرے سیل کو زندگی دے دیتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا تھا اور کیسے ختم ہو گیا. یا غور کیجیے. تو ویسے ہی مگر انسان کو پھر احساس ہونے لگتا ہے میرا خاندان، میرا وہ، میری زبان، میرا گھر، جو میں آپ سے عرض کروں گا. تو اس میں یہ سب اس کے جذبات ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری کی بڑی شخصیت ہے. صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کوئی انسان زمین پر چلا نہیں
اور کسی انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی ہمارے بچوں کو بہت سا کنفیوژن ہو جاتا ہے اہل بیت کی صداقت کہ بھی وہ اچھا یہ حضرت علی سے بھی زیادہ اور امام جناب فاطمہ سے بھی زیادہ نہیں۔ دیکھیں وہاں صداقت اور سچائی اور ہے اور یہاں صداقت اور سچائی اور ہے، وہ فرق میں ابھی بتا دوں گا کہ پھر وہ کبھی یاد رہے نہ یاد رہے، بچوں ہی کے لیے بات ہے، بزرگ جانتے ہیں۔ نہیں ہوا، نہیں چلا۔ دیکھیں اس لیے شام کا وقت ہے، روشنی ہلکی ہو رہی ہے، یہ سچائی ہے، اس وقت روشنی ہلکی ہو رہی، شام ہے، ابھی شام میں سورج ڈوب جائے گا، رات آ جائے گی، اب کہیں رات آ گئی۔ اہل بیت کی صداقت یہ نہیں ہے کہ جو واقعہ ہے وہ بیان کر دیں، نہیں، یہ ان کی صداقت نہیں۔ مثال کے طور پر، اور کبھی کبھی غلط ہو جاتا، جناب عیسیٰ نے ایک طرف سے گزرے، ایک دلہن شادی ہوئی تھی، لوگ خوش ہو رہے تھے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا ابھی خوش ہو رہے ہیں، کل اسی گھر میں ماتم ہوگا، تو غیب کا علم تھا آپ کے پاس۔ دوسرے دن جب گزرے تو دیکھا پھر بھی وہی ویسی ہی خوشی، تو لوگوں نے کہا نبی خدا اور ان کے شاگردوں نے، آپ نے کہا تھا کل ماتم ہوگا، یہاں تو وہی حالات ہیں، کہ چلو خوش نہیں کرتے گئے۔ دلہن سے پوچھا، سب حالات پوچھے، جناب عیسیٰ نے کہا اس کا جو بستر ہے اٹھاؤ۔ جب بستر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ کہا تم نے کیا کیا تھا؟ کہ رات میں کوئی متوجہ نہیں تھا، ایک سائل صدا دے رہا تھا تو میں نے اس ماننے والے کو دے دیا تھا۔ کہا وہ صدقہ تمہاری موت کو ٹال گیا، زندگی مل گئی، مگر جناب عیسیٰ نے جو کہا تھا وہ ہوا تو نہیں، ہو گیا نہیں ہوا۔ جناب نبی خدا کہہ رہا ہے کل عذاب آئے گا بدھ کے دن، خدا خیر میرے آج بھی بدھ ہے، بدھ کے دن عذاب نہیں آیا کیونکہ سب نے توبہ کر لی تھی، پوری قوم توبہ کر رہی تھی، پالنے والے معاف کر دے معاف کر دے۔ جناب پیغمبر آ رہے ہیں، ان کو احساس ہوا میں جھوٹا قرار پا جاؤں گا، وہیں سے پیچھے مڑ گئے، چلو میں نہیں رکوں گا، نکل جائے۔ مطلب لوگ کیا کہیں گے، ہمیں میں ہی آیا ہوں، میں نے کوئی ایسی بات کہی جو غلط ہے، سب لوگ بڑا قابل بنتے تھے، دیکھیں الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، تو شرمندگی ہوتی ہے۔ چہرائے کہ نبی نے کہا اور لوٹ گیا۔ اب دیکھیے جناب فاطمہ نے بھی ایک بات کہی ہے، بچوں نے ضد کی ہے، شہزادوں نے ضد کی ہے، سب لوگوں کے لیے نئے کپڑے مثلاً ہیں یا کپڑے بنے ہیں اور یہ ہیں، تو شہزادی نے کیا کہا تھا کہ تمہارا کپڑے درزی لائے گا، تو کیا کیے تھے درزی کو سلنے کے لیے، خریدے تھے، بنائے تھے۔ وہ رضوان جنت آیا ہے، یہ نہیں کہتا میں جنت کا رضوان ہوں، بھائی ہماری جو سب سے بڑی پوسٹ ہوگی، موقع پڑے گا تو میں وہ بتاؤں گا، میں حسنین کا درزی ہوں، خیاط ہوں، کپڑے بھی لایا تو سفید کپڑے لے کے چلا آیا۔ شہزادوں کو بھی اپنی ماں کی عظمت کا احساس دلانا مقصود ہے کہ معلوم ہو جائے تو میں۔ شہزادوں نے کیا کیا کہ فرمائش کر دی کہ سب کے کپڑے رنگین ہیں، ہمارے بھی سفید ہیں۔ شہزادی نے پانی لیا، امام حسن سے پوچھا کیسا چاہیے؟ کہا مجھے سبز چاہیے، ہرا چاہیے۔ کپڑے گوسی میں ڈال دیا، اس کے بعد نکالا تو وہ ہرا تھا۔ امام حسین سے پوچھا تمہیں کیسا چاہیے؟ کہا مجھے سرخ چاہیے، لال چاہیے۔ اسی پانی میں ڈال دیا، رنگ نہیں ڈالا ہے، کپڑا جو تھا وہ سرخ ہو گیا۔ یہ صداقت وہ صداقت نہیں ہے۔ اہل بیت کی صداقت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ارادہ کرو، سچ اسی کے مطابق ڈھل جائے گا۔ تمہارا ارادہ اگر ہو کہ درزی آئے گا تو کوئی آئے درزی کی حیثیت سے اوپر نہیں جائے گا۔ تمہارا ارادہ یہ تم نے طے کر لیا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اہل بیت کی امیر المومنین کا مشہور واقعہ جو آپ لوگوں کی نظر میں آتا رہتا ہے
لوگوں نے گویا آپ کی مان اللہ آپ کو عاجز کرنے کے لیے ایک جوان کو تیار کیا، اس کی لاش واش لے کے آئے، اس کی ماں روتی ہوئی آئی، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے مولا، اس کی وہ رو رہی ہے۔ مولا نے 3 مرتبہ پوچھا پڑھا دوں؟ نماز جنازہ ہاں پڑھا دیجیے۔ اس عورت کو پیسے ویسے دیے گئے ہیں، رو رہی ہے، پورا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو زندہ ہے، آپ نے تو نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہا اچھا اٹھاؤ۔ اب وہ لاش بالکل ٹھنڈی ہے، اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ورنہ تو مردے کو ٹھنڈا ہونے میں بھی کافی وقت لگتا ہے، آدمی مر جائے تو۔ اب اٹھاؤ۔ اب وہ عورت اور رو رہی، اب صحیح رو رہی ہے، بیٹا مر گیا۔ اس پر بھی مولا نے اس کی زندگی کو چاہتے تو چھوٹے زندہ ہو جاتی، لیکن ایسا نہ ہو کہ توحید کا نقصان ہو جائے، اللہ کی توحید کو نقصان پہنچ جائے۔ تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، بندگی کے اظہار میں اللہ سے دعا کی کہ اس کو زندہ کر دے، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے مولا کی شان یہ ہے کہ اگر ارادہ کر لے کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی تو ملک الموت کا امتحان ہو جائے گا کہ آج اپنا فن دکھاؤ، علی جنازے کی نماز شروع نہ کرے کہ روح کھنچ جانی چاہیے۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ بس تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک ایسے نظام میں جو سچائی، ایمانداری، یہ اللہ کے رسول کا معیار تھا جس میں وہ لانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی مدینے کی 23 سالہ زندگی میں، دیکھیے 23 سالہ رسالت کی زندگی، 10-11 سال ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول رہے اپنے رحلت سے پہلے۔ ہجری کہتے ہی ہیں، مائگریشن ہجرت کو کہتے ہیں، تو ہجری یعنی جب رسول اللہ گئے وہ پہلا سال مان لیا گیا، اور پھر ہجری کیلنڈر 11 ہجری میں آپ کی دنیا سے رخ ہو۔ جاتے وقت آپ اپنے بعد سلسلہ چھوڑ گئے امامت کا کہ یہ نہ ہو کہ نظام خراب ہو جائے۔ لیکن اچھی چیزیں پسند نہیں ہوتی لوگوں کو، میٹیریلزم اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بتائیے، جس میں کبھی آپ کے سامنے لاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ میٹیریلزم میں کتنا مزہ آتا ہے۔ بتائیے کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ جو لوگ آئے، کوئی موٹر سائیکل سے آیا ہوگا، کوئی کار سے آیا ہے، تمام لوگ آئے۔ میں ابھی بات آ گئی ہے تو آپ سے کہتا چلوں کہ تھوڑا سا ہم لوگ کوآپریٹ کریں، اور بہت سی چیزیں ماشاءاللہ میں آپ سے کہوں گا کہ دوسروں سے بھی سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اب تو ہمارے ہندو بھائی ہر منگل کو اپنے اعتبار سے جو نظر ہوتی ہے اس میں نظر کرتے ہیں منگل کو، اور اس میں سب پوری اور جو چیزیں بانٹتے ہیں سب دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ان کی یہاں ڈسپلن کتنی ہوتی ہے، یعنی لائن بنی ہوئی ہے، کوئی لائن توڑ نہیں رہا، کود نہیں رہا ہے، اب سب لوگ اپنے اپنے لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے تو بہت سی جگہ، آپ کے یہاں تو نہیں ہمیں اتفاق ہوا، دوسری جگہوں پر دیکھا ہے کہ ہنگامہ بن جاتا ہے، جبکہ نظر کرنے والے نے یا تبرک تقسیم کرنے والے نے اس رخ سے بانٹا ہی نہیں، وہ تو سب کو دے گا، اسی لیے لایا ہی ہے۔ تو مطلب میں کچھ چیزیں دوسروں سے ہمیں سیکھنے کی بھی ہوتی ہیں۔ تو ویسے ہی جب آپ آتے ہیں کسی کو اذیت نہ دیجیے، عزاداری اذیت دینے کا نام نہیں۔ تو دیکھیں جب جو لوگ کار سے آئیں اللہ سلامت رکھے اور حیثیت میں اضافہ کرے، پارکنگ بیک سائڈ میں موجود ہے، آپ گاڑی وہاں پارک کریں، موٹر سائیکل سے آئیں تو وہاں پارک کریں۔ کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ حسین کے کیسے عزادار ہیں جو دوسروں کو اذیت دے کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں کہ اگر قاتل اور قاتل کے لباس میں وہ سب سپاہی آ رہے ہوں تو ان پیاسوں کو بھی پانی پلا دیتے ہیں، جو دشمن ہیں ان کی ضیافت بھی کر دیتے ہیں۔ تو بھلا آپ اور ہم جو عزادار ہیں ہمیں دوسروں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک نظام بنائیے، آج ہی نہیں روز یہ نظام بنائیے کہ اپنی گاڑی صحیح جگہ پارک کیجیے تاکہ منتظمین کو بھی کوئی دقت نہیں آئے۔ یہ میں آپ سے، اور کہیں بھی جائیے تو ہر جگہ یہی ہو کہ مصیبت نہیں، نہ مسجد میں ہونی چاہیے نہ یہ ہوتا ہے۔
ہم اپنی قوم کے لیے ایک اچھی کوالٹی کی بات کریں گے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بااخلاق ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بااخلاق قرار پا رہے ہیں کہ لوگ بااخلاق ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اگر جسے آپ اور ہم ڈسپلن کریں گے تو ہم ڈسپلن کہلائیں گے، ہمارے اوپر یہ مانا جائے گا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اس کام پر آپ توجہ کیجیے، اور یہی نہیں ہر جگہ کہ کہاں پارکنگ ہوگی، کہاں کھڑے کریں گے، کہاں رہیں گے، کیونکہ آج تو پہلا دن ہے اور پھر مجمع بڑھتا چلا جائے گا تو دقتیں آتی جائیں گی، تو اس پر ہم لوگ لحاظ کریں انشاءاللہ۔ اور یہ بھی امام حسین صلاۃ والسلام کو خراج عقیدت ہی ہوگا جو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جناب نواب صاحب علی خان مرحوم و مغفور، جن کے مقبرہ ہے، جن کی قبر مبارک یہاں ہے، وہ انہوں نے دنیا میں تو ہم اتنی اونچی جگہ کو بیٹھ کے ہم نے ذاکری کی ہی نہیں۔ نواب مرحوم نے تو ہم کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ ذاکری کر رہے ہو تو بھائی ہمارے یہاں کر رہے ہو، تو پھر اس طرح سے تم آؤ۔ تقریباً 200 سال ہو گئے انہیں گزرے ہوئے، ان کا وقت جو تھا چلا گیا۔ تو جناب آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ کے بھائی تھے، ان کے بعد ہوئے تھے غازی الدین حیدر مرحوم، ان کے بیٹے تھے جو پہلے بادشاہ اودھ کے قرار پائے۔ ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے بھی کسی دن اگر موقع ہوا تو کچھ آپ سے ذکر کروں۔ تو نواب صاحب سعادت علی خان مرحوم اور ان سب لوگوں کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ان کے پورے خانوادے کے لیے ہدیہ کر دیں، جو نوابین تھے ان کی جو ازواج بچے سب کے لیے ہدیہ کر دیں، کیونکہ جب کوئی تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ حکم ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات بھیجنے محمد آل محمد۔ بس اب کیا ابھی بات یہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام الگ سے لکھے، بالکل وہ جلدی بسا، الگ سے کوئی چیز نہیں چاہتے تھے، نہ انہیں یزید کا تخت چاہیے تھا، نہ تاج، نہ اس کی حکومت، نہ کوئی چیز نہیں چاہتے۔ وہ کس نے کھڑے ہوئے تھے؟ وہ وہی نظام جو اللہ کے رسول نے عرب کے بدوؤں میں اسٹیبلش کر دیا تھا۔ اب اچھا آپ لکھنؤ والے ہیں، آپ کو احساس ہوگا قرآن مجید میں آیت موجود ہے، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سامنے سے جایا کرو، باہر کو دوسری طرف سے باندھ کے نہیں۔ جاتے رہے ہوں گے نا، کود کے چلے گئے، آسان ہے، کون اتنا لمبا ہے، کود گئے گھر میں، ایسا نہیں کیا۔ ہم نے پڑھا ہے کلچر کیا تھا، یہ تھا وہ کھانا کھایا، وہ ہاتھ میں سالن والن بھرا ہوا ہے، گندا ہے، اسی پیر سے رگڑ کے صاف کر دیا آپ نے، تلوے سے۔ ابھی تلوا چلنے میں تو صاف ہو ہی جائے گا، ہاتھ بھی صاف ہو گیا، تلوا بھی صاف ہو گیا۔ آپ بتائیے، ایسے لوگوں کو مہذب بنا دیا، اسی منزل پر پہنچا دیا رسول اللہ نے، لیکن یہ چیز مٹتی چلی گئی۔ یعنی ادھر زمانے نے ایسی کروٹ لی کہ پھر یہ سارے انقلابات ایسے آنے لگے کہ ساری صورتحال ختم ہو گئی۔ اب آپ خود بتائیے، رسول اللہ دنیا سے 11 ہجری میں گئے، امام حسین 61 ہجری میں شہید ہوئے، تو 11 سے 50 سال کا فرق ہے نا۔ 50 سال میں زمانہ اتنا بدل گیا کہ شراب پینا کوئی بری بات ہی نہیں رہی، ناچ گانا کچھ غلط بات نہیں ہے۔ جو ایک آدمی مرتا ہے تو اتنی دولت چھوڑ جاتا ہے کہ سونے سے وہ کلہاڑوں سے کاٹ کے بانٹا جا رہا ہے، ہزار غلام و کنیزیں میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ہوگی تو دوسرے لوگ غربت کے شکار ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو ایک دنیا عجیب ہوتی چلی جا رہی۔ امام حسین کا کام تھا کہ وہ جو تحریک رسول اللہ چھوڑ گئے تھے اس کو ریوائیو کریں،
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، ورنہ اسلام کو یہی سمجھیں گے دیکھیں اتنا بڑا کارنامہ امام کا ہے. اب بہت سے عرب ممالک ہیں اور مسلم ممالک موجود ہیں، الگ الگ طرح کی اپنا بھیس بنائے رہتے ہیں، کوئی سر کے اوپر رومال لپیٹے ہے، کوئی یہ کیے ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی نہیں مانتا کہ رسول اللہ کی نیابت کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے نمائندے. کرو جو بھی چاہے کرو. یہ کون آدمی ہے جو لکیر کھینچ کے چلا گیا؟ کرتے رہو جو جی چاہے کرو، نہیں ہوگا. یہ حسین ابن علی ہے جنہوں نے ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، میرا نانا کا دین تو وہی ہے. اور اس لیے میں بس آپ سے عرض کرتا چلوں، اسی لیے یہ آج پہلی محرم ہے. پہلی محرم کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے طے ہی کر لیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، کیوں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ ذکر ہوگا. مکے کی طرف روانہ ہونا تھا، تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی باقی تھی، سب کا انتقال ہو چکا تھا. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو محترم خاتون امام حسین ان سے ملنے گئے. نانی تھی، ملاقات کے لیے گئے، رخصت کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا اچھا اب کون تھی؟ انہیں امام حسین کی عظمت کا احساس تھا. مشہور ہے روایت جو برادران اہل سنت کی کتاب میں آئی ہے، وہ روایت مشہور ہے کہ ایک دن رسول اللہ حجرے میں گئے. امام حسین بہت چھوٹے تھے، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس وقت بھی امام حسین کا سن 7 سال سے زیادہ نہیں ہوگا، 7 ہی سال ہوگا، 7 سال. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو پتہ نہیں اس وقت کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم. تو اس وقت جب بات ہو رہی ہے 5 سال 6 سال جتنے کے رہے ہوں آئے، اور رسول اللہ نے کہا تھا جناب ام سلمہ سے کہ آنے نہیں دینا کسی کو میرے پاس. حجرے میں ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، یہ سننا تھا. اچھا تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے اور حجرے کی طرف نانا کے پاس جانے لگے. جناب ام سلمہ بیٹھی تھی، کہا آپ کے نانا نے منع کیا ہے کوئی نہ آئے. آپ نے فرمایا مجھے بھی منع کیا ہے تو مجھے بھی منع کیا. کہا یہ میں نہیں کہتی. رسول اللہ نے سن لیا. کہا کون ہے؟ حسین ہے، اسے آنے دو. بس امام حسین اندر گئے اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ رابعہ ام سلمہ کہتی اور ذرا سی دیر گزری تھی کہ رونے کی آواز رسول اللہ کے آنے لگی. میں دوڑ کے حجرے میں چلی گئی، دیکھا حسین سینے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور آواز سے رو رہے ہیں. تو جب اللہ کے رسول کو روتے ہوئے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی جبرائیل خبر لے کے آئے تھے کہ آپ اس بچے کو اتنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے اپنے نواسے کو اتنا چاہتے ہیں، مگر ایک دن یہ بھوکا اور پیاسا 3 دن کا میں اپنے اعزاء و اقربا کے شہید کر دیا جائے گا ایک ریگستان میں، کربلا میں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب رسول نے یہ کہا تو بس بی بی ام سلمہ اور امام حسین رونے لگے. اس لیے ہمارے علماء یہ اکثر فرماتے ہیں کہ حسین تو وہ ہیں جن کی مجلس عزا ان کی زندگی میں برپا ہو گئی، موجود ہیں سامنے. ارے عالم یہ تھا کہ پہلی مجلس تو وہ تھی جس میں اللہ بتا رہا تھا، جبرائیل سن رہے تھے. دوسری وہ تھی جس میں جبرائیل نے سنایا، اللہ کے رسول نے سنا. تیسری وہ تھی جس میں ذاکر اللہ کا رسول تھا جو حسین کے فضائل بیان کر رہے تھے اور امام حسین اور جناب ام سلمہ سن رہی تھیں. بس ارباب کرم آپ کی رحمت فرمایا بیٹا سب طرف جانا، کربلا نہیں جانا. کہا کہ نانی میں دکھا دوں آپ کو کربلا. آپ نے اشارہ کیا، طبقات زمین پست ہو گئے اور پھر آپ بتائیں ابھی تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر جناب ام سلمہ برداشت نہیں کر پاتی. یہ جو وہ جگہ ہے کہ میرا علی اکبر شہید ہو جائے گا، یہ وہ فرات ہے جس سے پانی نہیں ملے گا، یا میرا بھائی اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے. جناب ام سلمہ سے بتاتے چلے جاتے. اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھا کے دی، یہ دیکھیں کربلا کی خاک رکھی ہے. رسول اللہ بھی دے چکے تھے
جناب ام سلمہ کو خواب جب جبرائیل آئے تھے کہ یہ خاک لے کے آئے تھے جبرائیل، اور اب اس کا کمال یہ ہوگا کہ جب حسین شہید ہوگا تو یہ خاک خون آلود ہو جائے گی، خون بن جائے گی۔ پرواب کرم یہ بھی رسول اللہ کا کمال تھا، اتنی بیویاں تھیں مگر آپ نے انہی بیوی کو دیا جو واقع کربلا کے وقت موجود تھیں، سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ بس کہا جاتا ہے محرم جب آیا ہے، اور روایات کے اندر موجود ہے کہ محرم کے آنے کے بعد عجیب عالم ہوا، جناب ام سلمہ بہت بدحوار پریشان، جیسے دل رو رہا ہو، عجیب کیفیت تھی، یہاں تک کہ روز عاشورہ آ گیا، روز عاشورہ پریشان گھوم رہی تھی، اور ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، اور آنکھ جیسے ہی لگی ویسے جناب ام سلمہ بے قرار ہو گئی۔ آنکھ لگی، دیکھا رسول اللہ 2 شیشے لیے ہوئے ہیں، شیشیاں یا برتن شیشے کے جن میں خون جوش مار رہا ہے، خون تازہ ہے، اور سر پر امامہ نہیں ہے، ریش مبارک خاک آلود ہے، اور فرمانے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا بیٹا قتل کر دیا گیا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ جناب ام سلمہ بے قرار ہو گئی اور دوڑی ان شیشوں کی طرف، دیکھا خون اس کے اندر جوش مار رہا ہے، ارے گریہ کرنے لگی، ہاں میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ سیحرم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بارہا و بنیہا۔ یا اللہ ہماری سزائے محفظ قبول فرما، ناسوں کو ہمارے تحران لگا تجھے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار میں شفا کاملہ واجب عطا فرما، جو بے روزگار میں روزگار فرما فرما دے، پرچم حق کو سر بلند فرما دے، پرچم باطل کو سر نگوں فرما۔ پروردگارا ایران کے جانبازوں کو کامیابی عطا فرما، ان کو طاقت دے اور ان کو اسلام کے اور انسانی نظام کو درست کرنے کا موقع دے، ہمارے امام کے ظہور تعلیم فرما دے، اور ہمیں ان کے عوام و اصحاب و انصار کا ابھی یہاں پہ مغرب عشاء کی جماعت